وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تبايعتم بالعين ورضيتم بالزرع واخذتم باذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عن اعناقكم حتى ترجعوا الى دينكم او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے پیارے بھائیو، یہاں ہر آدمی کو ایک جیسا ثواب نہیں ملتا ہے۔ زیادہ ثواب زیادہ نیت کرنے والوں کو اللہ پاک عمل کے بقدر اجر نہیں دیتا ہے، نیت کے بقدر دیتا ہے۔ کافر نے کفر 60 سال کیا ہے اور کتنے سال دوزخ میں جلے گا؟ کتنے سال؟ تو پھر تو کفر 60 سال اور زیادہ، اور اللہ انصاف کرنے والے، یہ تو ظاہری میں تو بتایا ہے یہ عمل پر نہیں ملتا ہے سارا، وہ نیت پر۔ کافر کی نیت ہوتی ہے کروڑوں سال بھی زندہ رہوں گا اس عقیدے پر، اس نیت کی وجہ سے اس کو، اور مسلمان نے عمل 60 سال کیا ہے اور کروڑوں سال جنت میں مزے۔ مسلمان کی بھی نیت ہوتی ہے کہ ہاں اس نظریت کو چھوڑنا نہیں، چاہے میں کروڑوں سال بھی زندہ رہوں گا۔ تو نیت کے بقدر نیت یہ کرنا چاہیے کہ دین کی بات آدمی سن لے عمل کی نیت سے۔ اللہ ہمیں صحابہ کا رضوان اللہ علیہ مجمعین کا کامل اتباع نصیب کرے، ہمارے رہبر ہے، رہنما ہے، ہمیں دین صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے برکت سے یہاں پہنچے، ان کے احسانات ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو صحابہ سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے، جو صحابہ سے بغض کرتا ہے وہ اگر میرے ساتھ دعویٰ بھی کرتا ہے اس کا میرے ساتھ محبت نہیں ہے۔ صحابہ کی محبت ایمان کی نشانی ہے۔ تو صحابہ نے میرے پیارے بھائیوں ہمیں سارا ترتیب بتایا ہے، تو بیان کو عمل کی نیت سے سننا چاہیے اور آگے پہنچانے کی نیت کرنا چاہیے۔ ہم بہت غفلت کی زندگی گزر، یقین کرو بیان کرنے والا بھی آپ کے ساتھ ہے، یہ نہیں کہ جو کہہ رہا ہے اس میں ہے، اللہ کرے کہ اس میں بھی یہ چیز، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتاؤں، توجہ سے سنو۔ عام لوگ کہتے ہیں کہ پہلا میں اپنے آپ کو ٹھیک کروں گا پھر تبلیغ کروں گا، یہ کہتے ہیں نا کہ بھائی میں جب خود ٹھیک نہیں ہوں تو کیا نہیں، یہ غلط فہمی ہے۔ تبلیغ میں مولانا سعید احمد خان صاحب معمولی آدمی نہیں گزرا ہے، میرے معلومات کے مطابق 40 یا 45 سال مدینہ منورہ میں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بستی، وہاں تبلیغ کے 40-45 سال امیر رہ چکے ہیں، عربوں کے، ابھی دنیا سے چلے گئے۔ وہ فرماتے تبلیغ میں 9 حصے محنت اپنے اوپر ہے، 10 میں سے 10 حصے کر دو، 10 میں سے کتنے حصے؟ 9 حصے اپنے اوپر ہے، یہ اپنے آپ کو بنانے کے لیے ہے۔ ہاں یہ اپنے گھر میں آدمی کیوں نہیں کرتا ہے، اپنے مسجد میں نہیں، آدمی ماحول سے بنتا ہے۔ ہم بگڑی ہوئے ہیں، ورکشاپ میں لینا پڑتا ہے، کسی نے گھر میں گاڑی ٹھیک نہیں کی، ورکشاپ میں لینا ہے، بچہ بیمار ہو جائے فوراً ڈاکٹر کے پاس لیتا ہے، اسپتال میں لے جاتے ہیں، کیوں لیتا ہے؟ گھر میں کیوں علاج نہیں؟ تبلیغ میں بنتا ہے اس لیے کہ مسجدوں کے ماحول میں آتا ہے، مسجدوں میں فرشتے رہتے ہیں، ماحول کا اثر ہوتا ہے۔ جتنا بھی برا آدمی ہے وہ نیک لوگوں کے ماحول میں لگو، اس کے دل میں نیکی کا شوق پیدا ہوگا، یہ عبدالوہاب صاحب فرماتے ہیں۔ اور جتنا بھی نیک آدمی ہے غلط لوگوں کے ماحول میں بیٹھے گا اس کے دل میں گناہ کی شوق پیدا ہوگا۔ ماحول کا اثر یہ نہیں، یہ اتنا مؤثر چیز ہے کہ نبیوں پر بھی ہوتا ہے۔ ماحول کا اثر کن پر ہوتا ہے؟ نبیوں پر، انبیاء علیہ السلام پر بھی ماحول کا اثر ہوتا ہے۔ قرآنی واقعہ ہے، بی بی مریم نبی نہیں ہے، ایک بچی ہاں زکریا علیہ السلام کی کفالت میں ہے، چھوٹی بچی، اس کا باپ بیت المقدس کا وہ متولی تھا، اس کی ماں نے نظر مانیا، اگر بچہ پہ تو بیت اللہ کی وہ
خدمت کرے گی تو پھر تو بچی پیدا ہوگی، پریشان ہو گئی، اللہ نے فرمایا یہ بچی صحیح ہے۔ تو پھر وہ بیت المقدس کے جو مجاور تھے وہ ایک کہتا تھا میں اس کی پرورش کروں گا، دوسرا تو زکریا علیہ السلام کے حصے میں آیا، کیونکہ زکریا علیہ السلام کی گھر والی اس کی خالہ بنتی تھی اسی وجہ، تو وہ بند کمرے میں ہوتی تھی، پیچھے سے تالا زکریا علیہ السلام، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا، بے موسم میوے پڑے ہوئے ہوتے تھے، تالے بند ہے، تو زکریا علیہ السلام پوچھتے یا مریم ان لک ھذا، یہ میوے کہاں سے آئے؟ کھڑکیاں بند، دروازے بند، چھوٹی بچی، کیا کہا؟ قالت من عند اللہ۔ نبی کا شان تو بہت اونچا ہوتا ہے، لیکن اس ماحول کو دے کر کہ اللہ پاک بی بی مریم کو بے موسم میوے دے سکتا ہے بند دروازوں میں بغیر سبب کے، کوئی موسم بھی نہیں ہے، تو میری موسم اولاد کی نہیں ہے، 120 سال تقریباً عمر ہے، بیوی کے 100 سال ہے، تو اللہ اس پر قادر ہے کہ مجھے بھی ہنالک دعا، فوراً دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ مجھے بھی بچہ دے دے۔ فنادت الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اللہ پاک تمہیں بشارت دے کہ بیٹا بھی پیدا ہوگا اور نام بھی اللہ نے رکھا ہے۔ کس نے رکھا؟ یحییٰ، یحییٰ علیہ السلام۔ یحییٰ کیا معنی ہے؟ اللہ کی دین کو زندہ کرے گا۔ نبی کو اس ماحول سے یہ ملا، اس لیے غلط ماحول سے بچنے کے سارے ساتھی بہت کوشش کریں، کبھی اپنے آپ پر اعتماد نہیں کہ ایسا ماحول مجھے خراب نہیں کر سکتا، بلکہ ہمارے بزرگوں نے کہا ہے کہ لوہے کا مزاج گرم ہے، پانی کا مزاج، لیکن 6 مہینے لوہوں کو پانی میں رکھ دو، شکل بگاڑے گا یا نہیں بگاڑے گا؟ اتنا سخت چیز کو بھی شکل بگاڑ دیتا ہے۔ تو ایسے ماحولوں میں آنے سے دوسری بات یہ ہے کہ آدمی بازار میں جاتا ہے، بازار کا ماحول خرید فروخت کا ہوتا ہے، کسی چیز کو خریدنے کی نیت سے نہیں گیا ہے، لیکن وہاں جا کر کوئی چیز پسند نہیں خرید لیتا ہے، لے آتا ہے یا نہیں لیتا ہے؟ ایسے ماحول میں آتا ہے، یہاں بھی ایسی بات سمجھ میں آتی، آدمی کو عمل کی توفیق نصیب ہوتی ہے اور پھر زندگی بدلتے ہیں۔ ہم یہ خٹا کالونی میں رہتے ہیں، یہاں جنانا کالونی، یہ جنانا مل ہے، اس کے پیچھے ایک آدمی نے کہا، لڑکا مرکا تھا، اس نے کہا تم ہمارا وہاں پیر کے دن گشت ہوا تھا، گشت میں ایک حدیث بیان کی، اس حدیث نے مجھے 4 مہینے کے لیے تیار کر دیا۔ ایک حدیث سننے پر میں کیا ہو گیا؟ ایک حدیث سن، وہ کون سی حدیث؟ صحیح حدیث ہے، قیامت کے دن کافر بھی دوزخ میں جائیں گے، مسلمان گناہگار بھی دوزخ میں جائیں گے، پھر کافر طعنہ دیں گے، پھر غور دیں گے کہ تم تو بڑے لمبے چوڑے داغ کرتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں تھے اور یہ، اور تم بھی ہمارے ساتھ دوزخ میں۔ اللہ پاک کی غیرت جوش میں آئے گا، اعلان بھیجے گا، اخرج من النار من قال لا الہ الا اللہ۔ اللہ اس کو برداشت نہیں کرے گا، جو میرے خدائی کو ماننے والے تھے وہ ان کو ایسی جواب، سارے مسلمانوں کو دوزخ سے نکالو۔ قرآن میں ہے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، یہاں کافر تمنا کریں گے کاش، ابھی تو کافر ہمیں مسلمانوں کو گٹھیا نظر سے دیکھتے ہیں، خدا کی قسم وہاں پھر وہ کاش ہم بھی کلمے کے مسلمان ہوتے، کچھ بھی نہ کرتے، لیکن ہمیں بھی زندگی میں ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیتا۔ وہ آدمی مجھے کہنے لگا کہ میں نے کہا اللہ ہمارے ساتھ اتنا لحاظ رکھتا ہے تو ہمیں بھی اللہ کا کچھ لحاظ رکھنا چاہیے، ہمیں بھی اس رب کو ناراض نہیں کرنا چاہیے جو ہمیں ایسے صرف کلمے پر کی وجہ سے کافروں کے سامنے رسوا کرنے سے بچائیں گے۔ تو میرے پیارے بھائیو، عمل کی نیت سے بیان سنو۔ اور مشتاق صاحب رائیونڈ میں بزرگ تھے بہت، عبد الوہاب صاحب کے بالکل جیسے ساتھ ساتھ چلنے والے، اللہ دونوں کے قبروں کو نور سے بھر دے۔ ہمارے بڑے تھے، زندگی لگائی۔ وہ کہتے تبلیغ کا کیا معنی ہے؟ میری بات سارے سنتے ہیں، تبلیغ کیا ہے؟ تبدیلی۔ تبلیغ کا معنی ہے اگر آدمی میں تبدیلی نہیں آئی نا تو اس تبلیغ کا پورا فائدہ اس کو، تبلیغ کرتا ہے لیکن اس کی زندگی بدلتی نہیں۔
تو یہ دھوکے میں پڑا ہے کہ میں تبلیغ کرتا ہوں. تبلیغ کے معنی تبدیلی ہے کہ ہمارا زندگی دین والے آہستہ آہستہ آگے دین میں بڑھنے کی کوشش ہو. ہمارے اعمال، ہمارے یقین میں، ہمارے اعمال میں، ہمارے اخلاق میں، یہ اصل تبلیغ. تو یہاں میرے پیارے بھائیوں ثواب کی نیت سے نہ آ جاؤ. ثواب بالکل ملے گا، یہ ٹھیک ہے، لیکن یہ تبدیلی کی نیت سے کہ آج ایک مسئلہ سیکھا، ایک بات سنی، اس پر عمل کیا، کل دوسرا. اس سے آہستہ آہستہ انسان کو بہت کچھ. صحابہ کتابوں کا علم نہیں تھا. صحابہ کے پاس کتابیں، قرآن پاک بھی کتابی شکل میں ہم نے سنا ہے اپنے بزرگوں سے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے تک قرآن پاک کتابی شکل میں 6 مصحف تھے پوری دنیا میں. کتنے؟ باقی سینوں میں تھا. بخاری شریف تو 3 صدی میں لکھی ہے، باقی کتابیں. لیکن صحابہ کا علم وہ اتنا گہرا علم کہ صحابہ اتنا علم کسی کے پاس نہیں ہے. وہ نبی کی بات سنتے، یاد کرتے. بلکہ عجیب بات حیات صحابہ میں ہے، اللہ ہمیں بھی یہ شوق نصیب کرے کہ صحابہ کہتے نبی علیہ السلام ایک حدیث بیان کرتا، ہم اس حدیث کو سنتے، نبی علیہ السلام چلا جاتا، ہم اس حدیث کو اس مجلس میں 60 مرتبہ دہراتے، حتیٰ یزرع فی قلوبنا. وہ حدیث ہمارے دلوں میں کاشت ہو جاتی ہے، جیسے زمین میں کوئی چیز کاشت کیا ہے. ابھی ایک بوڑھے آدمی کو صبح سے شام تک باتیں کرے گا، لیکن ایک حدیث تو سناؤ، ایک حدیث سنانے کے لیے تیار نہیں یاد کرتا ہے. حالانکہ اتنا قیمتی بات ہے میرے پیارے بھائیوں. یہ عادت بناؤ کہ جو آدمی ایک حدیث کو سیکھتا ہے صحیح اور پھر عمل بھی کرتا ہے اور آگے مجمع میں بیان کرتا ہے، تو بیان کرتے وقت یقین کرو یہ میری بات نہیں ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ہے. اس وقت نبی کی دعا کا نشانہ ہے. نبی کی دعا ابھی اس کو لگ رہی ہے. نظر اللہ عمران سامع منا شین فبلہ کما سمع. نبی نے دعا کی اس انسان کو اللہ سر سبز و شاداب رکھے، خوش رکھے، جو میری بات سنے، محفوظ رکھے، آگے پہنچ جائے. تو حدیث بیان کرتے وقت سیکھا ہے، اس دل میں ہو کہ ابھی نبی کی دعا مجھے چالو ہے، اور سارے انبیاء کے سردار کی دعا اس کی قبولیت میں کوئی شک ہے. لیکن اس کی ہم ضرورت نہیں سمجھتے نبی کی دعاؤں میں. ہمیں تو پیسوں کی ضرورت ہے، ہمارے مسئلے تو پیسوں سے حل ہوں گے. نبی کی دعا کی ضرورت سمجھتے نہیں. تو میرے پیارے بھائیوں یہاں عمل کی نیت سے ایک ایک بات آدمی سن لے اور عمل شروع کرے. چند شب جمعہ میں نے بھی یہ بھی کہا تھا، ایک بات مجھے بڑی پیاری لگتی ہے، آج تو سارے نیت کرو کہ اس کو آج کوئی بھی ایسا نہ ہو اس مجمع میں کہ عمل میں نہ لائے. حدیث ہے، صحیح حدیث ریاض الصالحین میں، جب آدمی گھر میں داخل ہوتا ہے اور سلام کر کے داخل ہوتا ہے، روٹی کے لیے بیٹھتا ہے، روٹی کے لیے تو بسم اللہ پڑھتا ہے. صحیح حدیث ہے. شیطان دوسرے شیطانوں سے کہتا ہے اس گھر میں ہمیں نہ کھانے کی اجازت مل گئی اور نہ ٹہرنے کی. گھر شیطانوں سے پاک ہوتا ہے، گھر میں لڑائی یا جھگڑے نہیں ہوتے. اتنے جوان مجھے جاتے ہوئے آتے ہوئے کہتے ہیں ہمارے گھر میں بڑی پریشانی ہے، بھائی آپس میں لڑتے ہیں، عورتوں میں لڑائی ہے. گھر میں شیطان ٹھہری ہوئی ہے تو لڑائی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یہ تو میں نہیں کی، تو نبی کہتا ہے. اور جب آدمی گھر میں سلام نہیں، داخل ہو کر کے سلام نہیں ڈالتا اور کھانے کے لیے بسم اللہ، صحیح حدیث ہے، شیطان دوسرے شیطانوں کو بلا لیتا ہے، آ جاؤ آج اس گھر میں ہمیں کھانے کی بھی اجازت مل گئی اور ٹھہرنے کی. ہم نے خود شیطانوں کو گھر میں ٹھکانے کی جگہ دی ہے. تو جس گھر میں شیطان رہتے، شیطانوں کا کیا کام ہے؟ وہ تو لڑائی جھگڑے پیدا کرتے. کس کس کی نیت ہے گھر میں بغیر سلام کے داخل نہیں؟ ایک ایک بات کو تو عمل لانے کی کوشش کیا کرو. اور ساتھ یقین کرو اتنی پکی بات، اگر ساتھ درود شریف بھی پڑھا اور قل هو اللہ حج سورت بھی پڑھا، گارنٹی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے اس گھر میں کبھی فقر نہیں آئے گا، تنگ دستی نہیں آئی. کنز العمال میں جو گھر میں داخل ہوتے وقت سورہ اخلاص پڑھے گا، ان کے پڑوسیوں سے بھی فقر دور ہو جاتا. اتنے آسان ہمارے پاس چیزیں ہیں، لیکن یقینی چیزوں کو چھوڑ کر جو غیر یقینی ہے، غیر یقینی کی ہے. دکان
تجارت کرنا شریعت میں منع نہیں ہے، لیکن اس پر وعدہ ملازمت کرنا منع نہیں ہے، جتنی بھی بڑی ڈگریاں، لیکن اس پر وعدے. اور زمین میں ہل چلانا، زمیندارہ کرنا منع نہیں ہے، لیکن اس پر یہاں اللہ اور اللہ کے رسول کے وعدے ہیں جو یقینی چیزیں، اس کی طرح ہمارا توجہ نہیں ہے زندگی بنانے کا. اللہ ہم سب کو معاف کرے. اس لیے عبد الوہاب صاحب کی قبر کو اللہ نور سے بھر دے. وہ کہتا ہے آج امت راستے سے ہٹی نہیں، بہت دور چلی گئی، بہت دور چلی گئی. دین میں ان کو کچھ نظر نہیں آتا ہے، اللہ کے ہاتھ میں کچھ نظر نہیں آتا ہے، سب کچھ پیسے میں نظر آتا ہے. خدا کی قسم یقین کرو عبد الوہاب صاحب سے ان کانوں نے سنا ہے، جس بھائی اللہ سے دعا مانگو. میں بھی یقین کرو میں روزانہ یہ دعا مانگتا ہوں 2 چیزوں کے لیے. اپنے بیماریاں، 2 روحانی بیماری اور بھی زیادہ ہے، لیکن 2 مجھے محسوس ہو رہا ہے بہت زیادہ. یا اللہ میرے دل سے دنیا کی محبت نکالے. دنیا استعمال کرنا ناجائز نہیں ہے، دنیا کی محبت. حب شے یعمی و یسم، کیونکہ دنیا چیز کی محبت آدمی کو اندھا اور بہرا بناتی. حق جانتے ہوئے بھی پھر حق پر نہیں چل سکتا ہے. جب محبت آ گئی تو محبت کی وجہ سے آدمی اندھا اور بہرا بن جاتا ہے. میں روزانہ تہجد میں یہ 2 دعائیں مانگتا ہوں. یا اللہ میرے دل کو مسلمانوں کی کینے سے پاک کر دو، کیونکہ مولانا سعید احمد خان صاحب فرماتے تھے کہ اپنے دل کو مسلمانوں کی کینہ اور حسد سے پاک رکھو، مستجاب الدعوات بن جاؤ گے. اپنے دل کو مسلمانوں کی کینہ اور حسد سے، کسی سے حسد کینہ نہ ہو. اس آدمی کی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرے. دوسرا دنیا کی محبت. بھائی ہم کر نہیں سکتے ہیں، اللہ سے مانگنا پڑے گا. یا اللہ تو ہمیں ایسا کر دے. اللہ سب کچھ کر سکتے ہیں. تو دنیا کی محبت یہ غلط یقین ہے. ساری دنیا میں بگاڑ یہی ہے کہ انسانوں کے دلوں میں ہے کہ مال سے زندگی بنتی ہے. یقین کرو اس مجمع میں بشمول میرا ایک آدمی کہے نہیں میرا تو یہ یقین نہیں ہے. میرے استعمال سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا کے لیے تو زیادہ استعمال ہوتا ہے یا دین کے لیے. ہمارے استعمال سے کتنے تک گئے 24 گھنٹے والوں کے ساتھ مذاکرے، رائے ونڈ میں مذاکرے کہ روزانہ مسجدوں کو 2.5 گھنٹے دے دو. کوئی دیتا ہے؟ 50 آدمی 3 چیلے والے ہوتے 8-10 جوڑتے، باقی کہاں چلے گئے؟ 24 گھنٹے میں 2.5 گھنٹے نہیں دیتے. دکان کے لیے 12 گھنٹے 8 گھنٹے. تو یہ قیامت کے دن دنیا داروں میں وہ اٹھایا جائے گا یا دینداروں میں؟ وہ تو جس طرف پلڑا باری ہوگا. اس سے اللہ سے مانگ. دنیا کا کام منع نہیں ہے، لیکن سارا وقت دنیا پر لگانا اس سے وعدے نہیں ہے. تمہارے پاس قارون جتنے مال بھی آئے گا، زندگی اللہ ہی بناتا ہے. یہ دل میں حکم، یعنی یہ بات مجھے بہت پیاری. اتنے بڑے آدمی کی بات ہے جو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی بھی استاذ ہے، رشید احمد گنگوہی. وہ فرماتے ہیں انسان کے سارے پریشانیوں کا حل ایک جملے میں ہے کہ مخلوق کے ہاتھ میں کچھ نہ دے. مال بھی مخلوق ہے، ڈگری بھی مخلوق ہے، دنیا کی چیزیں بھی، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں دے گے. سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں دے گے. کہ میری زندگی تیرا خادثی میں اجتماع تھا کسی زمانے میں، تیرا میں عبد الوہاب صاحب بیان کر رہے تھے، اللہ اس کی قبر کو نور سے بھر دے، کہ اگر عورت میں ایمان ہوگی، عورت میں، مرد نہیں عورت میں، اس کو جو ضرورت پڑے گی خاون سے بھی چھپائے گی، ماں باپ سے بھی چھپائے گی، رات کو اٹھ کر اللہ سے مانگی. یہ بھی عبد الوہاب صاحب سے رائے ونڈ کے ممبر پر سنا ہے کہ کراچی میں ایک عورت کو کینسر کی بیماری تھی، خاون مر چکا تھا، 4 چھوٹے بچے تھے. ڈاکٹروں نے چیک اپ کیا، انہوں نے کہا تمہارا علاج نہیں ہو سکتا، گھر جاؤ، لا علاج. ایک اللہ کے ہاں زیادہ نہیں لگتا ہے، زیادہ علاجیں نہیں کرنی پڑتی ہیں، مہینوں 4 مہینے. وہ تو ایک رات اللہ کے سامنے اس عورت نے گزاری، بالکل آرام نہیں، کبھی رکوع میں کبھی سجدے میں. یا اللہ ڈاکٹر تو مجھ سے لا علاج ہے، آپ تو لا علاج نہیں ہے، میں اس بچوں کو کس کے حوالے چھوڑوں گا؟ یا اللہ میں مرنے سے نہیں ڈرتا ہوں، لیکن ان بچوں کو جوان دے کر کے پھر مجھے موت دے. یقین کرو عبد الوہاب صاحب رائے ونڈ کے ممبر پر سنے، صبح کو طبیعت حشاش بشاش تھی، ساری رات جاگی ہوئی ہے. ڈاکٹروں کے پاس گئی، چیک اپ کیا، انہوں نے تم میں کینسر کی بو بھی نہیں ہے. ادھر بھی مجھے جنگل ہے کہ ایک ساتھی نے کہا شاید موجود بھی ہوگا، یہ بات کہ کوارٹ ممبر پر ایک ساتھی نے پنجاب کا تھا، ان کے بچے بیمار تھے، میاں بیوی نے ساری رات اللہ کے سامنے گزاری، صبح کو بچے بالکل ٹھیک ٹھاک.
اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں ہے، ڈاکٹروں کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، ڈاکٹر کے پاس جانا منع نہیں ہے، لیکن صحت دینے والا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ، قرآن کی آیت ہے، جب بیمار ہو جاؤ تو شفا کون دیتا ہے؟ ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا ہے تو پھر ڈاکٹر نہ مرتے، دوائی کھانا منع نہیں ہے، سنت، لیکن یقین اللہ کی ذات پر، یہ سب سے زیادہ بگاڑ غلط یقین کا ہے میرے پیارے، ہمارے سارے یقین بگڑی ہوئی ہے، بیمار ہے، کینسر سے سخت بیماری ہے لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں، دنیا کی جھوٹی بیماری کا علاج کرتا ہے لیکن اس کا کسی کو احساس بھی نہیں کہ مجھے یہ بھی بیماری ہے، کہ میرے دل میں دنیا اور چیزوں سے یقین ہے، اس کے دور کرنے کا فکر بھی نہیں ہے۔ رائیوڈ میں ایک بزرگ تھے افضل صاحب، رائیوڈ کی شورا کے آدمی تھے، بہت پہلے انتقال کے، لاہور کے تھے۔ عبدالوہاب صاحب کو اس سے بڑے پیار تھی، جب کبھی عبدالوہاب صاحب کا اس زمانے میں روزانہ بیان عبدالوہاب صاحب کا ہوتا تھا فجر کا، جب کہاں جاتے تھے تو افضل صاحب کو بیان کے لیے بلاتے تھے، لاہور سے رائیوڈ میں بیان کے لیے۔ تو افضل صاحب کا بیان میں نے ان کانوں سے سنا کہ بنگلہ دیش میں اجتماع تھا کسی زمانے میں، کہاں؟ مولانا یوسف رحمہ اللہ کا زمانہ تھا۔ کس کا زمانہ تھا؟ تو تو جیسے اجتماع میں علماء کے لیے ایک علیحدہ نشست لیا جاتا ہے، اجتماع میں علماء سے علیحدہ، کالج اسکول کے اسٹوڈنٹوں کے ساتھ، خواص جو دنیاوی اعتبار سے بڑے ڈگریوں والے ہیں یا مال والے ان سے بھی، تو خواص کے سامنے مولانا یوسف رحمہ اللہ بیان کرتے تھے، وہ تو کس سے اثر نہیں لیتے تھے، خواص جو بڑے بڑے دنیاوی ڈگری، ان سے کہا کہ تم لوگ، یہ بات بہت قیمتی ہے، تم لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا، یہ دعوے کرتے ہیں نا حکمران، ہم نے یہ کیا، کہتے یا نہیں کہتے، جو بھی ہو بلا استثناء، ہم نے یہ کیا، ہم یہ کرتے ہیں، پھر ہم ایسا کریں گے، یہ خدائی کا دعویٰ ہے۔ یہ بات اللہ کو اتنی ناپسند ہے، اتنی ناپسند ہے، اتنی کہ زمین پر اللہ کی رحمت کو بائی کا دے مجمع کے کم کا ساندرا ایونٹ تا چھلوتا روان دی، چھلوتا او بیرون مولس تشکیل سرا آغو بیاشپیت ترتیب جوڑی سباتا گھٹتی دے مجمع کی وی آغا لاٹ شوئی چی چا جمعتونا جوڑ دیا ہو جوڑ دی کسو کا تشکیل ولو تا حضر شوی نوی آویر شوئی، نوی وی آغا لاٹ شوئی۔ تو میری بات سمجھ میں آ گئی، کیا کہہ رہا تھا؟ یہ مولانا یوسف رحمہ اللہ ان سے کہا یہ بات یاد رکھو کہ تم جو یہ کہتے کہ ہم نے یہ کیا، ہم یہ کرتے، جیسے ماضی پر بھی تمہارا قبضہ، فعل حال پر بھی تمہارا قبضہ، مستقبل پر بھی، اور یہ بول اللہ کو اتنا ناراض کرنے والی ہے کہ اللہ کی رحمت کو زمین پر اترنے سے روک دیتی ہے، اللہ کی رحمت نہیں اترتی ہے بول کی وجہ سے۔ پھر صرف زبان کی بات نہیں ہے، قرآن سے ثبوت دیا، یہ قرآن میں ہے۔ کیوں؟ کافروں نے، یہودوں نے مشرکین سے کہا کہ اس نبی سے کچھ سوالات پوچھو، ذوالقرنین کون تھا، روح کیا ہے، یجوج ماجوج کون تھے، کچھ ایسے سوالات کہ یہ سچا نبی ہے یا نہیں ہے۔ یہ یہودوں نے مکے کے کافروں سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوالات پوچھی، یہ بتا نہیں سکے گا۔ تو عام ترتیب دی، جب مسئلہ پیش آتا جبریل علیہ السلام آتے، نبی کو بتاتے، نبی وہ آگے، تو نبی علیہ السلام نے 99-100% دل میں تو یہ تھا کہ اللہ ابھی جبریل بھیجے گا، اللہ تو یہ دیکھ رہا ہے کہ مجھ سے یہ سوال کر رہے ہیں، لیکن نسبت اپنے طرف کی کہ کل بتاؤں گا، آج نہیں، ان سوالوں کا جواب کیا کروں گا۔ نسبت کس کی طرف کی؟ اللہ کو یہ چیز پسند نہیں ہے، سارے نبیوں کے سردار کی 17 دن وحی آنا بند ہو گیا۔ وحی رحمت ہے یا نہیں ہے؟ رحمت آنا بند ہو گیا۔ 16-17 دن کے بعد جو پہلا وحی اتری یہ آیت، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اے میرے حبیب کبھی بھی آئندہ ایسا دعویٰ نہ کرنا کہ کل کروں گا، ساتھ انشاءاللہ بھی کہہ دو، یہ نہیں کیا تو کام نہیں ہو گیا، اللہ چاہے گا تو ہوگا، اللہ چاہے گا۔
یہ ہمارے لیے سبق ہے. اللہ کے ارادے کے بغیر کچھ نہیں سکتا ہے, نبی بھی کچھ نہیں کر سکتا ہے. تو میرے پیارے بھائیو, کرنے والی ذات ایک اللہ کو ساتھ لے لو ہر آدمی کے لیے, اور اللہ ایسا کریم ذات ہے کہ ہر ایک کے ساتھ خدا کی قسم تعلق جوڑنے کے لیے تیار ہے. میں وزیر اعظم سے تعلق جوڑنا چاہوں 1% بھی میرا یقین نہیں کہ وہ میرے ساتھ تعلق جوڑنے کے لیے تیار, لیکن ہم میں سے ہر ایک کے لیے تیار ہے. اللہ کو اپنے بندوں سے اتنا پیار ہے, اتنا پیار کہ ماں کو اپنے, لیکن ہم اللہ کو بھول چکے, مخلوق کے پیچھے لگ گئے. میرا استاذ تھا کرک میں, اللہ کے ولی تھے, اللہ اس کی قبر کو نور سے, مولانا شہید احمد صاحب. وہ روزانہ مجھے درس کے کمرے میں آتا تو علامہ اقبال کے اشعار اس سے بڑی عشق تھی. ایک شعر میں نے یاد کیا, مجھے اشعار آتی بھی نہیں. یہ کافری نہیں, کافری سے کم بھی نہیں, کہ مرد حق ہو گرفتاری حاضر و موجود. یہ کافری نہیں, کافری سے کہ مرد حق ہو گرفتار. کیا مطلب؟ یہ کفر کو فتویٰ نہیں بدلا, لیکن کفر سے کچھ کم بات بھی نہیں, یعنی کفر کے قریب کریے کہ ایک مسلمان ہو اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے کے لیے وقت نہیں ملتا ہے اس کو. ان دنیا کے نقشوں نے ان کو باندھا ہوا ہے. جیسے ہمارا پیر اعظم شاہ صاحب لاچی مرکز میں بیان کر رہے تھے, بہت پیاری بات ہے, توجہ سے سنو. کہ ایک آدمی تھا بیڑ بکریاں چرانے والا. کون؟ بیڑ بکریاں. وہ جنگل میں ایک کنواں, اس کے اوپر درخت ہے, درخت میں رسی لٹکی ہوئی ہے. دیکھا تو نیچے آدمی لٹک رہا ہے, پاؤں سے باندھا ہوا ہے اور کنویں میں الٹا. یہ چرواہے نے دیکھا تو دل میں رحم آیا کہ اس بیچارے کے ساتھ یہ ظلم کس نے کیا ہے, ابھی تو وہ خود نہیں نکل سکتا ہے, لٹکا ہوا ہے. اس نے, چرواہے نے ہمدردی کی بنیاد پر زور لگایا کہ اس کو کیا کرو, نکالو. نیچے سے وہ آدمی کو حرکت سے پتہ چلا, اس نے کہا چھوڑ دو چھوڑ دو, ہاتھ نہ لگا. اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا یہ عمل میں نے خود کیا ہے, میرے ساتھ یہ کسی نے نہیں کیا, میں نے یہ جو میں نے لٹکایا ہے خود لٹکایا ہے. اس نے کہا پھر یہ کیوں کیا ہے؟ اس نے کہا اس لیے کیا ہے کہ مجھے اللہ مل جائے, اللہ کے تلاش میں یہ کیا ہے. کس کی تلاش میں؟ وہ چرواہا سیدھا سادہ آدمی تھا, ناراض نہ ہو جائے, یہ پکی بات ہے. جنت میں سیدھے سادے لوگ زیادہ ہوں گے, جو زیادہ عقل والے ہیں. مولانا یوسف رہے, جو عقل پر چلتا ہے وہ مار کھاتا ہے. اللہ کی باتوں کے مقابلے میں ہماری عقل کی کیا حقیقت. وہ سیدھا سادہ چرواہا تھا, اس نے کہا کہ اللہ ایسے ملتا ہے. اس نے کچے گھاس سے کاٹ کر کے رسی بنائی. وہ پہلے والے نے تو مضبوط رسی سے اپنے آپ کو باندھا ہوا تھا, اس نے رسی لٹکائی اور پاؤں سے باندھا اور چھلانگ لگایا. اللہ نے فرشتوں سے کہا میرے محبت میں جا رہا ہے, ان کو نکال دو. پروں سے نکال دیا, سر نیچے گئے, تم لٹ کے رہو, ہمیں تو خدا مل گیا. تم لٹ کے رہو, ہم نے مضبوط رسیوں سے کتنے سالوں سے 4 مہینے کے ارادے کرتے ہیں. دکان کی رسی, بیوی بچوں کی رسی, ملازمت کی, چھلانگ لگانے کے لیے. جو چھلانگ لگائے گا ابراہیم علیہ السلام, خدا کی قسم اللہ آگ کو گلزار بنائے گا. آج بھی ہو اگر ابراہیم سا ایمان پیدا, آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. ظاہر میں بالکل عقل نہیں مانے گی, عقل پر نہ چھوڑو, نقل پر چڑھو. نقل قرآن حدیث ہے, نقل قرآن حدیث ہے. قرآن حدیث کے باتیں پکی ہے, ہماری سمجھ میں آئی یا نہیں. اللہ نے جو بتایا ہے وہ ہوگا, ہو کر رہے گا. اللہ نے زندگی بنانا مال میں نہیں رکھا ہے, اعمال میں رکھا ہے. تمہارے اعمال ٹھیک ہو گئے, سب قرآن میں ہے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر یہ بستیوں والے لوگ ایمان والے ہو گئے اور تقوی والے ہو گئے. یہ ایک تفسیر نے عجیب تفسیر کی, توجہ سنو, مجھے تو بہت پیاری لگی بہت. اگر بستی والے لوگ, وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا, یہ 2 لفظوں میں پورا دین ہے. ایمان لایا, ایمان تو نہیں, وہ کہتے آمنو منا ایمان کے سارے تقاضے پورا کرے, فرائض واجبات سنن مستحبات.
वत्तक़ौ, तक़वा के तकाजे पूरा करे। तक़वा हराम से, शिर्क से, मुश्तबे चीज़ों से, जुल्म से, हर हराम चीज़ों से अपने आप को रोका, ये सारी रखे, ये पैदा करो, फिर गारंटी है लफ़तहना। ओहो, अभी असर में भी वो अरब ने बयान किया कि यहाँ अल्लाह ने ये बात इतनी ज़ोरदार कही है, फ़लनुह्यियन्नहु हयातन त्वय्यबा, यहाँ लाम तकीद है, ज़रूर पे ज़रूर अल्लाह उन पर ज़मीन आसमान के बरकत नाजिल करेगा। इसके तरफ अभी किसी को ख्याल नहीं है कि मैं थोड़ा सा अपने अमाल को सही करने की तरफ कोशिश शुरू करूं। माल की तरफ बढ़ने की हर आदमी कोशिश करता है। सुबह को उठती ही या अल्लाह अजान मुअज्जिन तक जाते हैं, हर तरफ अजान अजान। और जमात में, महल्ले में सारे आदमी अगर जाते तो 6 सफ़े होती, लेकिन सुबह को 2 सफ़े होती, बाकी कहाँ चले गए। अभी 1 घंटा बाद में रोडों पर जगह नहीं होती है, बच्चों को, औरतों को, स्कूल कॉलेज पैसे देते हैं, वो रोड पर पार करना मुश्किल हो जाता है। वहाँ अल्लाह बुलाते नहीं जाते, यहाँ किसी ने बुलाया है, अजान के बगैर कहाँ जाते। तो यहाँ यकीन है कि ये कॉलेज पढ़ेगा, स्कूल पढ़ेगा, ऐसी मेरी ज़िंदगी बनेगी। अमाल से तो यकीन ही नहीं है कि मैं सुबह को सूरह यासीन पढ़ूंगा तो मेरी ज़िंदगी बनूंगा। यकीन करो मेरे प्यारे भाई, तुम तजुर्बा करो। मैं खुद जब इशराक की नमाज़ पढ़ता, एक तो हदीस है जो फजर का नमाज जमात के साथ पढ़ेगा, बिल्कुल गारंटी है, मन सल्ला सलातो सुबह फहुवा फी ज़िम्मतिल्लाह, अल्लाह की हिफाजत में आ गया। अल्लाह अपने वादे के खिलाफ नहीं करते हैं। किस किस की नीयत है कि मैं मर जाऊंगा लेकिन फजर की जमात नहीं छोड़ूंगा, जब फजर पढ़ूंगा तो बाकी पुतारी क्या ओला पढ़ूंगा। हाँ, अब देख ले, फिर सारा दिन बेगम रहे। और दूसरी बात यह है, खासकर जो बड़े उम्र के हैं, तबलीग में वक़्त लगाइए। इशराक के बाद 4 रकात पढ़ती हुई है, मैं जो खुद भी पढ़ता हूँ इस तवज्जो से पढ़ता हूँ कि अल्लाह अपने वादे के खिलाफ नहीं होते। अल्लाह फरमाते हाँ, या अब्दी ला ताजज़ मिन 4 रकातिन फ़ी अव्वल नहार अक्फ़िका फ़ी आखिरिहा। मफ़हूम यह है, ए मेरे बंदे, तू दिन के शुरू में 4 रकात से आजिज़ न बनाओ, मैं तेरे सारे दिन के काम बनाऊंगा। पढ़ती हुई यकीन करो आज मेरे काम बन गए, बनेगा नहीं, बन गए। अल्लाह के वादे, रसूल के वादे सच है, शक न करो। नहीं बना तो मेरे यकीन में कमी है, मेरे यकीन में। अल्लाह इंसान के साथ यकीन के एतबार से अमल करता है। मौलाना सईद अहमद खान साहब इतना गहरा बात करते थे, आपको कभी सुनाया नहीं है, तवज्जो से सुनो। ये मुशरिकीन मक्का बुतों की इबादत क्यों करते थे? 360 बुत रखे थे। उनका यकीन था जब वो बुत की इबादत करते तो उनका काम हो जाता, करता अल्लाह था, लेकिन उनकी यकीन की वजह से अल्लाह पाक उनसे वो असर निकालते थे, इसलिए करते हैं। अगर काम न बनता तो क्यों लगे रहते? लेकिन उनका पूछ उनसे होगी, गलत यकीन था। मौलाना ज़करिया साहब ने लिखा है कि एक सिख, ये पाकिस्तान हिंदुस्तान एक थे, ये अटक पर आया, अटक पर पुल नहीं था, अपने घोड़े के पांव डाले, उसने कहा कि अटक, किसी ने कहा, उसने कहा उसके लिए अटक है जिसके दिल में अटक है, जिसके दिल में, जिस चीज़ की खौफ तुम्हारे दिल से निकल गई उसकी असर को तुमने ख़त्म कर दिया। बुरा न माने, इस मजमे में बड़े समझदार लोग, दुनियावी एतबार से डॉक्टर भी होंगे। यकीन करो, ये कोरोना से जितना लोग ज़्यादा डरते थे उनको ज़्यादा ये बीमारी लग गई। ये हदीस में है, इन्नमा युसल्लतु अला इब्न आदम मखाफहु इब्न आदम। अल्लाह पाक इंसान पर उस चीज़ को मुसल्लत करता है जिससे वो डरता है। ये हदीस है, वलौ अन्ना इब्न आदम लौ लम यखफ इल्लल्लाह, अगर इंसान अल्लाह के अलावा मखलूक से का खौफ दिल से निकल जाए, लम युसल्लित अलैहि गैरू, अल्लाह इस पर किसी चीज़ को ऊपर नहीं लाते। कोरोना खुद आता है या अल्लाह से पूछ करके आता है? आज़ाद है, बीमारी खुद आती है कि जिसके घर में दाखिल हो जाए। बीमारी अल्लाह से पूछती है, अल्लाह बेचते हैं, हालात अल्लाह ले आते हैं, अल्लाह बिगाड़ते और बनाते हैं। वादे है सही अमाल पर,
صحیح یقین اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال پر۔ میرے پیارے بھائیو، کوشش کرو، سب سے درخواست ہے، گھر میں کوئی بھی کام سنت کے خلاف نہ کرو۔ خدا کی قسم گھر دنیا میں جنت کا نمونہ بن جائے گا، لیکن یہ علماء سے معلومات کرو۔ ہمارا کھانا پینا 24 گھنٹے کی زندگی عبادت بن سکتی ہے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے دیکھو، آسان بات ہے۔ یہ جوتا جو آدمی پہنتا ہے دایاں پہنتا ہے، نکالتا ہے تو بایاں نکالتا ہے، کوئی مشکل تو نہیں ہے۔ مفتی محمد شفیع صاحب پاکستان کا مفتی اعظم گزرا ہے، وہ کہتے ہیں جو اس کا اہتمام کرے گا اس کو کبھی تیلی کا درد نہیں آئے۔ ادھر جوتا پہنا ادھر بیماری نہیں آئی، مشکل ہے۔ میں سوات میں 83-84 کی بات ہے، اپنے استاذ کے ساتھ عصر کے بعد بیٹھے تھے، عصر کے نماز کے بعد ایک جوان آیا، نماز پڑھی اکیلا اور جورابیں پہن رہا تھا، پہلا بایا جورابہ پہننے لگا۔ میرے استاذ نے بنایا، بیٹے اگر پہلا دایاں پہنتے پھر بایا جورابی پہنتے ثواب بھی ملتا۔ میں اپنے طرح متوجہ ہوا، اس کا تو ہمیں بھی خیال نہیں ہوتا ہے کہ مسلمان کو اس پر بھی ثواب ملتا۔ مسلمان کے ہر کام ہر قدم پر اجر ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا مہر ہو۔ جو کام بھی آدمی کرے علماء سے معلومات کرے کہ اس کو نبی علیہ السلام نے کیسی کی ہے۔ شادی لوگ کرتے ہیں، لوگوں کو دیکھ کر کرتے ہیں، جو شادی سنت طریقے کے خلاف ہوتی ہے، مفتی زین العابدین صاحب فرماتے ہیں اس سے اولاد نافرمان پہ، پھر باپ روتا ہے کہ یہ میرا مانتا نہیں ہے، تم نے اس کی شادی پر کیا۔ لوگوں کو دیکھ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھتے کہ اس نے یہ کام کیسے کیا۔ قیامت میں تو کوئی سامنے نہیں ہوگا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں گے حوض کوثر پر، میزان پر۔ اس نبی کو ناراض کرنا، اس چیز سے نبی کو تکلیف پہنچتی ہے۔ کل ایک آدمی، یہ پیر کے دن ایک بات میں نے سنی، تحقیق نہیں ہے لیکن سنی ہے ایک عالم سے، کہ نیک لوگوں کا موت جمعے کے دن آتا ہے اور عاشقوں کا موت پیر کے دن آتا ہے۔ نبی علیہ السلام پیر کے دن، ابھی جرمے کا ایک آدمی پیر کے دن یہاں انتقال ہو گیا۔ جب بھی مجھے ملتا تھا وہ کہتے میرا جنازہ آپ پڑھو گے، اور محلے والے کہتے تھے وہ ساتھی کہ 4 سال سے کہتے یا اللہ میری موت اللہ کے راستے میں ہو۔ مہینہ پورا ہو گیا تھا، ایک دوبارہ مہینہ شروع کر دیا، اب اس پیر کو گر گئے 4:30 بجے اس کا جنازہ ہو۔ تو وہاں جو آدمی مجھے گاڑی میں لکھتا وہ کہتے ہیں احمد بٹلا صاحب رائے گڑھ میں، ابھی وہ بتا رہے تھے کہ ایک جماعت بیرون چلی گئی، باہر ملکوں میں چلی گئی، تو ویزے نہیں ملتے تھے، باقی جماعت کو مل گئی، ایک عالم کو نہیں ملا، وہ احمد بٹلا کا رائے گڑھ کا شاگرد تھا۔ پھر بڑا زور اعمال کیا، اللہ نے اس کو بھی لگایا، 40 دن کے بعد اس کا انتقال ہو گیا وہاں۔ تو ان کے گھر والے بڑے پریشان تھے، احمد بٹلا مولانا صاحب سے کہا کہ کچھ تسلی کے لیے بات کرو۔ تو اس نے خواب دیکھا، ایک دن دوسرے دن خواب دیکھا کہ نبی علیہ السلام نے ان کو ساتھ کھانے پر بٹھایا اور کہتا ہے دعوت کیا کھانا کھاؤ۔ تو یہ نبی علیہ السلام سے کہے کہ یا رسول اللہ تم پہلا شروع کرو۔ اس نے کہا امت نے میرا دل زخمی کیا ہے، مجھے کھانا اچھا نہیں لگتا، امت نے میرا دل۔ آج امت سنت طریقوں سے نفرت، یہود نصارہ کے طریقے، یا اللہ یہ مسلمان کیا نبی کے سامنے آئے گا۔ اور تبلیغ والے اپنے بچوں کو غیروں کا لباس پہنتے، غیروں جیسے بال بناتے، یہ اس کو گناہ بھی نہیں سمجھ۔ ایسے اسکولوں میں بچے نہ دخل جس میں ٹائی، خدا کی قسم بڑے بڑے علماء سے سنا ہے اس کا ایمان بھی خطرہ میں جو ٹائی پہنتے، بھوک سے نہیں مریں گے۔ ہم نے کہا ہمارے باپ دادا نے ٹائی پہنی تھی جو دے رہے تھے، یہ تو ہم نے ان کو، اگر ہم اس کو داخل نہ کریں تو یہ خود اپنا قانون بدل کرے۔ یقین کرو میں نے رائے گڑھ میں کارگزاری سنی، مستورات کی جماعت کی، جرمنی میں ایک عورت مسلمان ہو گئی، مسلمان کے ساتھ اس کی شادی ہو گئی، تو وہ اپنے بچوں کو پورا لباس پہن کر کے، تو اسکول پرنسپل عورت تھی، اس نے کہا بہن اپنے بچوں کو میرے اسکول میں پڑھانا ہوگا تو اس نے کہا بہن تم نے جو قانون بنایا ہے یہ تم نے اپنے مزاج سے بنایا ہے، ہمارا یہ لباس جو ہے یہ 1400 سال پہلے سے آ رہا ہے، ہمیں اختیار نہیں ہے، تمہیں بدلنے کی کوئی وہ رکاوٹ نہیں ہے، ہم بدل نہیں سکتے۔ یقین کرو رائے گڑھ ممبر پر
وہاں بتایا کہ وہ پرنسپل نے کہا ایک نئی مسلمان جرمنی عورت کہ بہن میرے اسکول میں کسی کے لیے قانون ہو یا نہ ہو تمہارے بچیوں کے لیے کوئی قانون نہیں، جس لباس میں آیا کرے، تھوڑا سا مسلمان جم جائے۔ اور مولانا جمشید صاحب سے سنا تھا علماء کے جوڑ میں، فرانس کی کارگزاری ہے، فرانس میں عرب بہت رہتے ہیں، وہاں وقت لگائی ہوئی ہے، وقت لگایا، اپنے بچوں کو سر وہ چھپا کر کے بچوں کو اسکول بھیجا۔ وہاں فرانس میں عورتوں کے لیے سر پر چادر رکھنے کی اجازت نہیں تھی، یہ علماء کے بیان میں مولانا جمشید صاحب نے کہا۔ تو اسکول کے استاذوں نے ان بچوں کو بڑا ڈانٹا کہ تم نے تو آخر انہوں نے کہا کوئی ایسا طریقہ ہے کہ تمہارے سروں سے یہ چادر دور ہو جائے؟ وہ بچیوں نے کہا کہ ایک طریقہ ہے کہ ہمارے گلے کٹ جائے تب یہ چادر ہمارے سروں سے۔ اس بات کا یہ میں نے عام آدمی سے نہیں سنا ہے، مولانا جمشید صاحب علماء کے بیان۔ اسمبلی میں بات چلی گئی تو اسمبلی میں یہ قانون پاس کیا کہ اگر مسلمان عورت سر پر چادر رکھتے ہیں تو ان پر پابندی۔ 2 بچوں نے پورے ملک کا قانون بدلوا دیا۔ مسلمان تو ایسا ہوتا تھا، جہاں جاتا تھا ملکوں کا قانون بدلتا، آج مسلمان جاتا ہے اپنی دین کو چھوڑ جاتا ہے، دنیا ذلیل کے ہو رہی ہے، بھوک سے نہیں مریں گے۔ سنت طریقوں کا اہتمام کرو، اور میرے پیارے بھائیو بہت کوشش کرو، یہ تو چاہے تبلیغ میں کم وقت لگایا زیادہ، یہ محنت تو کرو کہ محلے میں کوئی بے نمازی نہ ہو، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ دیکھو اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں تو دوسروں کو بے نماز چھوڑنا یہ پھر ہمارے اندر ایمان کی کرنٹ نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں المسلمون کا جسد واحد، سارے مسلمان جسم کے اعضاء کے مانند ہیں، جیسے ایک جسم دانت میں درد ہوتا ہے تو باقی جسم آرام کر سکتا ہے، باقی جسم آرام نہیں کر سکتا ہے۔ آنکھ میں درد ہو، کان میں درد ہو، ایک سارا بدن بے قرار ہوتا ہے۔ یہ نبی نے پورے امت کو ایسا بتایا، اگر تو دوسروں کے غم پر غم نہیں ہے تو تمہیں کہتے ہیں کہ تمہیں انسان کہنا بھی مناسب نہیں ہے۔ یہ تو ہماری ذمہ داری ہے، اس کا نقصان ہو رہا ہے، برباد ہو رہا ہے، اور ساتھ ہم بھی برباد ہو رہا ہے۔ ایک بے نمازی کا اثر 80 گھروں تک جاتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اپنا کام کرے گا، اپنے قبر پر نہیں جاتا ہے۔ نبی نے بہت پیاری مثالی دی، کشتی بحری جہاز میں بیٹھے، کچھ اوپر کچھ نیچے، نیچے والے کشتی میں سوراخ کرتے ہیں، صرف یہ غرق ہوں گے یا سارے غرق ہوں گے؟ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ ایک بے نمازی کی نحوست 80 گھروں تک پہنچ جاتی۔ کس کس کی نیت ہے کہ کم از کم یہ تبلیغ تو ہم شروع کریں گے، روزانہ 24 گھنٹے میں سے آدھا گھنٹہ ملاقاتیں کریں گے، معلوم کریں گے کہ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا ان کے پاس بار بار جانا، محبت سے، پیار سے، ایک دفعہ نہیں ہے، بار بار جانا، بار بار۔ تبلیغ میں یہ اثر ہے کہ وہ آئے گا انشاءاللہ۔ یہ جتنے میرے پیارے بھائیو حالات ہیں، اعمال سے ٹھیک ہوئے، مال سے ٹھیک نہیں ہوں گے۔ ہمارے اعمال ٹھیک ہوئے، اللہ کل حالات کو ٹھیک کرے گا، کل حالات کو ٹھیک کرے گا۔ میں نے یہ کاغذ کا ٹکڑا ہاتھ میں رکھا ہوا ہے وہ بیان کرنے کے لیے، مجھے بہت پیارا لگا، توجہ سے سنو۔ اس وقت رائیونڈ کا امیر ہے مولانا نذر الرحمن صاحب، اس کا یہ ملفوظ ہے، میرے عزیزو ہر مسلمان کو سمجھائے کہ مسلمان کتنا قیمتی ہے، ایک دوسرے مسلمان کو کم نظر سے نہ دیکھو، مسلمان بہت قیمتی ہے، جتنا بھی گناہگار مسلمان لیکن کلمے والا ہو، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے۔ دیکھو حدیث ہے، نبی علیہ السلام کے سامنے ایک چور لایا گیا۔ کون لایا؟ چور۔ شریعت میں چور پر جب وہ گواہ ہو جائے اور مقدار ہے چوری کا وہ ثابت ہو جائے تو اس کا دایاں ہاتھ، تو نبی علیہ السلام نے اس پر ہاتھ کاٹنے کا حکم چالو کر دیا، لیکن ساتھ ساتھ نبی علیہ السلام کے آنکھوں سے آنسو چالو ہو۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اگر تم ناراض ہے تو حکم تو تم نے لگایا، آگے یہ بات سنو، فرمایا برا حاکم ہے، برا کہ اللہ کا حد آ جائے، اللہ یہ تو اللہ کا حکم ہے، وہ اس کو لاگو نہ کر دے، کیونکہ جہاں ایک، یہ بھی توجہ رکھو، خدا کی قسم نبی کی بات ہماری سمجھ میں آئی یا نہیں وہ حق ہے، سچ ہے، جہاں ایک حد چالو ہوتا ہے، حد سمجھتا ہے، حدود ہے، جیسے کسی نے
چوری کی ہاتھ کاٹا جاتا ہے، کسی نے زنا کی گالیاں دی گواہ تو 80 کوڑے لگ جائیں گے، کسی نے شراب پیا 80 کوڑے ہے، شادی شدہ آدمی نے زنا یا کیا 100 کوڑے ہے. یہ حدود ہے شریعت میں. نبی نے فرمایا جہاں ایک حد وہ کیا ہوتا ہے لاگو ہوتا ہے کسی جگہ، یہ بات مجھے بہت پیاری لگتی ہے، ایک حد بھی کہاں لاگو ہو جاتا ہے. 40 سال زمین پر جو بارش ہوتی ہے اتنے سرسبزی نہیں ہوتی ہے جتنا ایک حد لاگو کرنے سے زمین میں سرسبزی آتی. یہ نبی نے فرمایا. وہ تو اللہ کا حکم ہے، پھر حاکم معاف. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پھر آپ، وہ کہتے برا حاکم ہے کہ حد آ جائے، لیکن میرے سامنے میرے امتی کا ہاتھ کاٹا جا رہا ہے، میں نہ رو تو کب رو. چوروں پر رویا ہے. اور مولانا یوسف رہے آج ہزاروں کے گلے کٹ جاتے کسی کے ماتھے پر. یہ توجہ سے سنو، ایسے دعوے نہ کرو کہ میرے نبی سے محبت ہے، خدا پاک کی قسم. ہاں آج ہزاروں کے گلے کٹتے ہیں کسی کے ماتھے پر، بل یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے تعلقی کی نشانی. اس آدمی کا کہ مسلمان کے غم پر غم نہیں آتا ہے، اس کا نبی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، نبی کے ساتھ بے تعلقی کا علم. رو اپنے زندگی کے. ہمارا یہ زندگی تو جانوروں کی، ایک جانور ذبح ہوتا ہے دوسرا گھاس کھاتا ہے، دوسرے مسلمان کی دل میں بالکل ہمدردی نہیں. مسلمان تو سارے بھائی ہیں. اللہ ہم سب سے یہ کمیاں نکال دے، خامیاں سارے. لیکن دیکھو مشکل نہیں ہے، شیطان ڈرائے گا یہ تو مشکل بات ہے. اللہ نے دین کو آسان کر دیا ہے، بہت آسان. قرآن میں اعلان ہے، حدیثوں میں اعلان ہے. تھوڑا سا نیت کرنا اور ہاتھ پاؤں مارنا، پھر آدمی اللہ پاک راستے سے وہ رکاوٹی دور کر دیتا ہے جب آدمی عزم کرے، نیت کرے. ایک چوینٹی نے ارادہ کیا کہ میں بیت اللہ چلا جاؤں. مشکل کام ہے یا آسان ہے؟ ہندوستان پاکستان سے مشکل ہے یا مشکل ہے نا؟ لیکن لکھے اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کتاب میں، اس کی دل کی چاہ کو اللہ نے ایسا کہ وہاں سے حرم سے کبوتر اڑتی اڑتی جہاں یہ تھا بیٹھ گئی، یہ اس کے پاؤں کے ساتھ چمٹ گیا، عین بیت اللہ پر ہوتا. ادھر ہنگو روڈ میں مرکز تھا، ایک درے کا ایک آدمی تھا، لا الہ الا اللہ زیادہ پڑھتا تھا، انتقال کر گیا. کسی کو یاد ہوگا جب بیان ختم ہو جاتا تھا لا الہ الا اللہ. میں حاجیوں کے ساتھ مذاکرہ کر رہا تھا، وہ سے روزہ ہوتا ہے تو وہ بھی بیٹھا تھا. میں نے کہا کہ تو کیا کر رہا ہے؟ میں بھی حج جا رہا ہوں. میں نے کہا تجھے کیسے؟ اس نے کہا میں نے کہا یا اللہ اور لوگوں کو توفیق دیتا ہے، مجھے کیوں نہیں دیتے؟ اللہ نے میرے بھی کسی کے دل میں ڈالا حج کے لیے تھا. اللہ کریم ہے. تھوڑا سا اتنا پیارا حدیث ہے کہ جب آدمی اللہ پاک کے طرف سے، پورا حدیث بہت پیارا ہے، یاد رکھو. وما تقرب العبد الی من عاد لی ولیا فقد اذنت بالحرب. جو میرے دوست کو چھیڑے گا میرے طرف سے اس کو اعلان جنگ ہے. جو اللہ کے نیک آدمی کو تکلیفیں دیتا ہے یہ اللہ کے ساتھ. وما تقرب العبد الی بشیء افضل مما افترضت علیہ. یہ بھی میرے پیارے بھائیو یاد رکھو، سب سے زیادہ اللہ جو انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے وہ فرائض کے ذریعے سے. آج یقین کرو بہت سے لوگ نوافل میں لگے، فرض کو فرض کر سکتے ہیں لیکن فرض ضائع کرتے ہیں. مولانا یوسف رحمہ اللہ فرماتے 2 رکعت فرض آدمی زکوٰۃ ادا کرے، دوسرا آدمی احد پہاڑ 13 میل لمبا ہے مدینے میں سونے کا بن جائے، اللہ کے نام پر صدقہ کرے، وہ 2 رکعت کے زکوٰۃ کے برابر ثواب نہیں پہنچ سکتا. یہ فرض ہے، وہ نفل. پہلے بھی میں نے کہا آج لوگ عمروں پر جاتے آنکھوں دیکھا فرض نمازوں کو قضا کرتے، کوئی غم بھی نہیں ہے. دیگے پکاتے ہیں، بہنوں کا میراث میں حصہ ہے کہ کوئی نہیں دیتا ہے، آنکھیں چھپا لیتا ہے میراث میں. اپنے آپ کو بزرگ سمجھتے ہیں، حاجی بھی سمجھتا ہے اور میں تو بزرگ ہوں دوسرے لوگوں کے، اور خود بہنوں کا میراث کہ بہنوں نے معاف کیا ہے. بہنوں کا علماء سے پوچھو، یہ معاف کرنا شریعت نہیں دیتے جب تک تقسیم کر کے ان کے قبضے میں نہیں دیا ہے. یہ بہت بڑا جرم ہے. قرآن میں اللہ نے بتایا وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ. تم بڑی میراث خور ہے. یہ وجہ یہ کہ مال سے محبت کرتے، بھوک سے نہیں مرو گے، اللہ نہیں دیا ہے.
اور جس آدمی سے کہو کہ تمہارے ساتھ بہنوں کا حق ہے، میرے استاد بہت بڑے عالم، میں ان کی تعریف کرنا، یہ تقی عثمانی صاحب ان کے شاگرد میں سے، وہ کہتے کسی آدمی سے کہ تمہارے ساتھ بہنوں کا حق ہے، وہ کہتے بہن کو کس نے حق دیا؟ یہ آدمی خالص کافر بن گیا، اس کے کفر میں ذرا بھی شک نہیں، نہ دینے پر گناہگار ہے، لیکن کس نہیں دیا؟ یہ تو انکار کر دیا، قرآن نہیں دیا ہے فرائض کو۔ اور آگے کیا فرماتے ہیں؟ جب آدمی فرائض بھی ادا کرتا ہے، وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ، فرائض کے ساتھ جب نوافل بھی کرتا ہے تو میرے اور بھی کر، حَتَّى أُحِبُّهُ، سبحان اللہ، اللہ فرماتا ہے میں اس کو محبوب بناتا ہوں۔ وَإِذَا أُحِبُّهُ كُنْتُ سَمْعُهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، جب میں اس کو محبوب بنتا ہوں تو میں اس کی کان بن جاتا ہوں، جس سے یہ کان اپنا مرضی نہیں سنتا ہے، وہ اللہ کی مرضی کی باتیں سنتا ہے۔ وَبَصَرُهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وَيَدُهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، اور اس کی ہاتھ بن جاتا۔ اتنا آسان معاملہ ہے، ہر آدمی کر سکتا ہے، کیونکہ یہ 5 فٹ کا بدن ہمیں ہر ایک کو دیا گیا، مال تو کسی کے ساتھ زیادہ، لیکن اس بدن کا استعمال پر اللہ نے اتنا شرطی وعدہ کیا ہے، جب انسان اس معیار پر آ جائے، یقین کرو خدا کی پاک کی قسم، پھر اللہ کی بات ہے جھوٹ ثابت ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں اتنا زور کے ساتھ، وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، جب انسان اس معیار پر آ جائے، مجھ سے جو بھی دعا مانگے گا میں کبھی اس کی دعا کو رد، تاکید کے ساتھ، لام تاکید نون سے، وَلَئِن دَعَانِي لَأُجِيبَنَّهُ، جو بھی دعا مانگے گا میں ضرور، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، جس مصیبت سے پناہ مانگے گا پناہ دیتا ہوں۔ مشکل ہے یا آسان ہے؟ اسی بدن کو اپنے مرضی کا استعمال چھوڑ دو، اللہ کی مرضی کے مطابق۔ پھر مولانا احمد صاحب تو یہ فرماتے تھے کہ پھر اللہ سارے کائنات کو آرڈر دیتے کہ جس طرح میری مان کر کے چلو، اس کی بھی اس طرح کے مان کر کے چلو، یہ سارا کائنات تمہاری لیے مسخر ہو جائے گا۔ اور دوسرے حدیث، اذا تقرب العبد الی شبرا تقربت الیہ ذراعا، یا اللہ کتنا وفادار، کتنا کریم۔ اللہ فرماتے ہیں بندہ میرے پاس ایک بالش قریب آتا ہے، میں ایک ہاتھ، وَإِذَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ، بنی صحیح حدیث ہے، جب انسان میرے طرف ایک ہاتھ قریب آتا ہے میں، وَإِذَا أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً، جب انسان میرے طرف چل کر کے آتا ہے میں دوڑ کر کے آتا ہوں۔ اس کریم رب کو کیوں دوسروں کے ساتھ تعلق جوڑنے میں وقت لگاتے ہو، اللہ کے ساتھ کیوں نہیں لگا؟ سارے مسائل کا حل اللہ کے ہاتھ میں۔ میرے پیارے بھائیو، آج کے بیان میں نیت تو کرنا کہ ہم نے اللہ کو کسی قیمت پر ناراض نہیں کرنا۔ کس کی نیت؟ کہ جو بات ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ اللہ کے ناراضگی ہے، باپ ناراض ہوا ہے، ماں ناراض ہوا ہے، جو بھی، اللہ بڑا ہے، بڑے کو لحاظ رکھ کر کے کسی کا وہ نہیں رکھیں گے۔ دیکھو اللہ پھر تمہیں چھوڑے گا، اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ ہاں، ابراہیم علیہ السلام کو پھر ایسا نہیں چھوڑا، آگ میں حفاظت کی، اللہ تمہیں ایسی ہی حفاظت کرے گا جو تو اللہ کو ساتھ لے گا۔ یہ تبلیغ یہی بات سکھاتی ہے کہ آج ہماری زندگی دین کے مطابق نہیں ہے، دین پر لانے کے لیے یہ محنت ہے۔ وہ میں دوسرے طرف چلا گیا، اور یہ بات بہت قیمتی کہ مسلمان قیمتی ہے، بس بات ختم کر رہا ہوں، جاؤ نہیں۔ جو مسلمان بھی، یہ توجہ سے سنو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد کو اپنا مقصد بنا لے گا، جو مسلمان بھی، حضور کا مقصد کیا تھا کہ پوری دنیا میں دین پہنچ جائے، یہ مسلمان اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو اپنا کام بنائے گا، اس کا مطلب نہیں ہے کہ پھر دنیا کا کام نہیں کرے گا، دنیا کے کام کو 2 نمبر پر کرے گا۔ پہلا نمبر میرا کام یہ ہے، پھر کیا ہوگا؟ یا اللہ مجھے یہ فکرہ بہت پیارا لگا، توجہ سے سنو، جو یہ کام کرے گا یہ ہر آدمی کر سکتا ہے، اس کا دنیا میں موجود ہونا اللہ رب العزت کے عذاب کو دفع کرنے کا ذریعہ ہے، اس کا دنیا میں موجود ہونا اللہ کے عذاب کو روکنے کا ذریعہ ہے۔ یہ جو دنیا میں اللہ، اس کی وجہ سے دنیا میں اور لوگوں پر بھی عذاب نہیں آئے گا، اور اللہ پاک کے رحمت کو کھینچنے، اس آدمی کا وجود جو اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کا کام سمجھے گا، نبی والا، اس کا وجود اللہ کی رحمت کو کھینچنے کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ رب العزت نے ہم سب کو یہ شرافت اور کرامت والا کام عطا فرمایا ہے، اللہ ہم سب کو اس مقصد والے بنائے۔ صحابہ کی بیوی بچی بھی تھی میرے پیارے بھائی، بھوک سے نہیں مرے، لیکن اللہ نے چمکایا
قیامت میں کتنے چمکیں گے میرے پیارے بھائیوں. تھوڑے دن کی زندگی, خدا کی قسم یہ آج ہے کل نہیں ہوں گے یہ نقشے. کچھ کر لو. شیطان کا کہنا نہ مانو کہ ابھی نہیں ابھی نہیں, یہ شیطان کا کہنا ہے. چھلانگ لگاؤ, اللہ ضائع نہیں کرے گا. من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ خیرا, جو اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑے گا اللہ اس سے بہتر عطا فرمائے گا. اور دوسرے عبد الرحمن ابن مہدی قسم کھاتا ہے, واللہ لا تجدو فقط شین ترکت ابتغاء وجہ اللہ, اس ذات کی قسم جس کے قبضے میری جان ہے, جس چیز کو تم نے اللہ کے لیے چھوڑا اس میں نقصان نہیں آئے گا. شیطان ڈرائے گا کہ جاؤ گے تو بس ختم. نہیں, اللہ کے وعدے حق ہے, سچ ہے, کریں گے. ایک درخواست یہ ہے, اتنے محبت سے بات سنی, صرف 5 منٹ مجھے دے دیجئے, 5 منٹ تک تو کوئی بھی نہ اٹھے. ایک درخواست یہ ہے کہ یہ جو رائے ونڈ کا بھی وہاں رائے ونڈ میں بیان ہوگا, اجتماع ہے, ان کے لیے دعا کرے کہ اللہ اجتماع سے اس اجتماع کو پورے عالم کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائے. گھروں میں مستورات کو بھی اتوار کو دعا ہوگی. ایک اجتماع پہلے جمعرات سے شروع تھی, ایک یہ